نہایت ہی واجب الاحترام ذویل احتشام سامعین محترم، خالق کائنات کا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے محبوب اور محبوبین کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ مالک ایسی محافل کا انعقاد کرنے کی اور شرکت کرنے کی توفیق ہمیشہ ہمارے ذمہ رکھنا۔ اصل میں میرا مزاج اردو ہے تو اس لیے گاؤں میں بھی ہوں تو اردو ہی بولتا ہوں، کہیں پہ ڈیمانڈ آ جاتی ہے پنجابی میں، اس لیے پوچھا ہے۔ پنجابی آسان ہے جڑا بولتا ہے کہ بولو دے واسطے سمجھ آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نام محمد لینے سے دلوں کو سرور ملتا ہے، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ نام محمد لینے سے دلوں کو سرور ملتا ہے، سبحان اللہ۔ نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نام محمد لینے سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب میں ہو یا نہ ہو، نصیب میں ہو یا نہ ہو، نام محمد لے کے خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، جو میں نے آیا کریمہ پڑھی، خالق کی کائنات ارشاد فرماتا ہے اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ اب یہ محسنین کیا ہے؟ محسنین انعام یافتہ لوگ ہیں، بے شک، جن کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب یہاں پہ بریک نہیں لگی، آگے فرمایا وحسن اولئک رفیقا، سبحان اللہ۔ جو ان کے ساتھ ہوں گے ان پہ بھی انعام کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم خالق کی کائنات سے پوچھتے ہیں مالک تیری رحمت ہے کون؟ اللہ اللہ۔ تیری رحمت ہے کون؟ تو آواز آتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر ہم نے پوچھا مالک تیری رحمت ہے اور تو خود کیوں نہیں پاس رکھتا، اپنے محبوب کے پاس رکھ لے۔ پھر آواز آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف آنا چاہے بے شک، تو وہ رستے میں وسیلہ تلاش کرے کہ کون ہے جو پکڑ کے مجھے رب کی بارگاہ میں کھڑا کر دے۔ رب کی بارگاہ میں جانے سے پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کوئی بندہ ایسا ملے جو رستے کو بھی جانتا ہو اور میزبان جو رستے میں آتے ہیں ان کو بھی جانتا ہو، اور پھر لے چلے ہمیں ہمارا ہاتھ پکڑ کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو آواز آتی ہے بندے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو اپنی رحمت کو محسنین کے قریب رکھ دیا۔ جو میرے پاس آنا چاہے، جو میری رحمت کو پانا چاہے، اور ان بندوں کے پاس آ جائے، اللہ میں خود اللہ ہو کے اعلان کرتا ہوں انہیں میری رحمت میسر آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے یہ شک، معیار رحمت ہے۔ اللہ اللہ۔ اب رحمت ملتی کیسے؟ اور پھر ہم جس ذکر کے لیے بیٹھے ہیں وہ تو پیروں کے پیر ہیں، اللہ وہ روشن ضمیر ہے، اللہ وہ آپ تو روشن ہے ہی جس کے ماتھے پہ نظر پڑتی، اللہ۔ وہ بندہ بھی سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کی تلیوں تک نور و
مولوی ویسے ہی کہہ رہا ہے؟ نہیں، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون غوث اعظم؟ حضور خواجہ قمر الدین سیالوی، حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کون خواجہ شیخ الاسلام؟ آپ روزانہ عصر کی نماز پڑھتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ باندھ کے نماز شروع کر دی. ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ اکبر کہا، ہاتھ کانوں پہ گیا. 1 منٹ 2 منٹ 5 10 15 20 آدھا گھنٹہ گزر گیا. آدھے گھنٹے کے بعد ہاتھ باندھے، نماز پڑھی، فارغ ہوئے. سنگیوں نے پوچھا، مریدوں نے پوچھا، حضور آج کیا وجہ تھی آپ رک گئے؟ وہ کہتے ہیں اب دیکھیں معیار رحمت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ارے بیلیو سنو، میں جب بھی عصر کی نماز پڑھتا ہوں میں اس وقت تک تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھتا ہی نہیں جب تک مصطفیٰ کا دیدار نہیں ہوتا. جب تک مصطفیٰ کا دیدار نہیں ہوتا. یار میرا تے گلا خراب ہے. اللہ اللہ تے ذکر پاکاں دا شروع کیتا تے چل پیا ہے. ورنہ میں سوچنا تھا پیا کہ پورا رفیع الاول دا مہینہ خراب ہوئے کو نہیں. اللہ ہوں تے میں پروگراماں تے بریک لائیے پیپراں دی وجہ تو تے بند کیوں ہو گیا؟ اللہ ذکر کی بریک لگی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. حضور خواجہ شیخ الاسلام، اور یہ وہ شیخ الاسلام ہے جو خود ساختہ نہیں. اللہ حضور خود ساختہ نہیں ہے. یہ وہ شیخ الاسلام ہے جن کو مہر میرے مصطفیٰ نے لگائی. سبحان اللہ. اب وہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ ایک حافظ صاحب تھے، اللہ ایک پہاڑی پہ بیٹھ جاتے، اونچی پہاڑی پہ کانوں پہ ہاتھ رکھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، اور قرآن بھی وہاں سے پڑھتے جہاں پہ میرے محبوب کے بددعا کا ذکر ہے، میرے محبوب کے علم نشرہ کے سینے کا ذکر ہے، واللیل کی زلفوں کا ذکر ہے، ید اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے. اب کانوں پہ ہاتھ رکھتے اور اونچی آواز سے قرآن پڑھتے. ایک دن ایسا ہوا، روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوا. ایک دن ایسا ہوا 5 آئے گزر گئے. سمجھے نہیں؟ سبحان اللہ. 5 آیتیں لگ گئے. پھر ایک آیا بابا جس نے منہ پہ کپڑا رکھا تھا، اس نے کہا حافظ بات سن. حافظ قرآن پڑھا، والضحیٰ واللیل اذا سجا. سبحان اللہ. قبلہ قاری صاحب نے قرآن پڑھا، ہمارے سینوں کو اللہ اللہ. تسکین ملی. سبحان اللہ. تو سوچیں جو تصور ہی مصطفیٰ کا کر کے قرآن پڑھتے ہیں ان کا سننے سے کیا ملے گا؟ اللہ اللہ. اب حافظ پڑھ رہا ہے قرآن، بات نہیں سن رہا، کانوں پہ ہاتھ ہے. پھر بھائی حافظہ گاتے سن میری، اب بات نہیں سنی. پھر الم نشرح لک صدرک، کبھی لقد جاءکم من اللہ رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ابھی پڑھ رہا ہے، اچانک نظر پڑتی ہے کوئی مجھے بلا رہا ہے، اشارہ آیا کہ حافظ میری بات سن. حافظ باندھتا ہوا آیا، جی بزرگوں فرمائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا حافظ یہ بتا، یہاں سے کوئی 5 آئے تھے گزر گئے، تم نے دیکھے ہیں؟ کہا بابا میں تو رب کا قرآن پڑھ رہا تھا، مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں دیکھے. اللہ اللہ. مگر تو بتا، تو آیا ہے ان کے پیچھے، تو بتا وہ 5 تھے کون؟ اس نے کہا جا حافظ قرآن پڑھ، تو قرآن ہی پڑھتا رہے گا، تجھے آنے جانے والوں کی خبر نہیں ہوگی. اس نے کہا نہیں بابا جی بتاؤ، مجھے قرآن پڑھتے ہوئے میرے قرآن پڑھنے کی وجہ سے کون گزرا ہے جس کا مجھے نہیں پتا چلا. اس نے کہا حافظ سن، دل میں ہاتھ رکھ کے سن. پہلے
حضور غوث الثقلین تھے. اللہ 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 سبحان اللہ. اچھا حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ سرکار آئے. اللہ اب دیکھو معیار رحمت ایسے ہی نہیں رب نے کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اب معیار رحمت تو دیکھیں رب نے کن کو چنا ہے؟ جن کے قریب رحمت رکھی ہے. وہ کہتے ہیں حافظ تو جب بھی بیٹھ کے قرآن پڑھتا تھا نا مصطفیٰ کریم گنبد خضرا میں بیٹھ کے سنتے تھے. اب حافظ اپنی قسمت پہ رشک کرنے لگا، خوش ہونے لگا. کہا پھر آج کیا ہوا؟ کہا آج محبوب کی رحمت جوش میں تھی. اللہ محبوب نے فرمایا چلو سنگیو جا کے اس دیوانے کا قرآن سنیے. سبحان اللہ اللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام تیرا قرآن سننے کے لیے آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہی حضور سیدی غوث اعظم جن کی میں بات کرنے لگا تھا. کچھ لوگ سوچتے ہیں کسی ہمیں بابا جی ذکر کر ہی لیتے ہیں یہ مولوی سے سنائیے انہوں نے کرام تھا چل کر کھائیے اللہ نہ ایسے نہیں. ان کا ہم ذکر کرتے ہیں اپنی مغفرت کے لیے، ہم رحمت کا حصہ لینے کے لیے ذکر کرتے ہیں. اللہ والوں کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے بھائی. ہم نے کوئی کھانے کا ڈنگ نہیں بنایا، ہم نے کوئی مل بیٹھنے کا مل بیٹھ کے پارٹیاں کرنے کا ڈنگ نہیں بنایا. آؤ بتاؤ ہم ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ہم ان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے بچے ہمارا ذکر کریں. سبحان اللہ اللہ وہ قوم کبھی بھی تباہ نہیں ہوتی جو اپنے بڑوں کو یاد رکھتی ہے. بے شک بے شک جو اپنے بڑوں کو بھول جاتے ہیں وہ تباہ بھی ہوتے ہیں، برباد بھی ہوتے ہیں. حضور سیدی غوث اعظم مدینہ شریف سے واپس آ گئے تھے. جب بھی مدینے کی بات ہوتی ہے وجد میں کائنات ہوتی ہے. کائنات بے شک ارے کیوں وجد میں کائنات ہوتی ہے؟ کوئی وجہ کیا ہے؟ کوئی جناب والا کوالٹی کیا ہے مدینے کی بات میں؟ مدینے میں کوئی ہے کیا چیز؟ اللہ. ارے ہمارے بزرگوں نے تو لکھا ہے جہاں پہ سرکار کا روضہ انور ہے. ایسے نہیں سرکار نے فرمایا کہ میرے ممبر سے لے کے روزے تک یہ جنت کا ٹکڑا ہے. ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جہاں پہ سرکار کا روزہ ہے وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر کیا کسی نے خوب کہا سبحان اللہ کہ نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے. سبحان اللہ بے شک اب دیکھیں رحمت ہے رب کی سرکار بے شک اور عالمین کے لیے. یہ عالمین 1 2 3 4 5 نہیں. اور حضور سیدی سلطان العارفین کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اللہ آپ کہتے ہیں کہ 18,000 عالمین ہیں. اللہ 1 2 4 5 7 10 یہ وہی عالمین کا ذکر ہے بھائی جو پڑھ کے کہتے ہیں کہ 18,000 عالماں نے فتویٰ دیتا امام حسین پاک کو قتل کرو. کس نے کہا تھا؟ اللہ کس نے کہا تھا؟ کون عالم تھا وہاں پہ جو کلمے کا منکر ہو گیا؟ حضور کی آن کا منکر ہو گیا. وہ عالم کیسا؟ حضور قبلہ پیر صاحب جو سرکار کی آن کا قبلہ علامہ صاحب جو آن کا منکر ہو گیا، آن کا بغض رکھنے والا ہو گیا، دنیا کی لالچ میں آ گیا، وہ عالم کیسا؟ وہ تو لعنت کا مستحق ہے اور قیامت تک اس پہ لعنتیں ہوتی رہیں گی. بے شک بے شک بھائی دیکھو بات کریں ضرور مگر جو بات ہے وہ کریں. وہ کریں بے شک مگر گل کوئی نہیں. ایسا ہی دیکھنا ہوتا مولویوں میں تو رگڑا لگتا. اللہ 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 یار خدا کا خوف کریں. کل قیامت کو حضور کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم آپ کے وارثوں کو وہ باتیں لگاتے تھے جو جناب والے یزیدیوں کے لیے تھی. یہ 18,000 عالمین کا ذکر حضور سیدی سلطان العارفین نے کیا. اب کیا بات کر رہا تھا کہ سرکار ہے رحمت رب کی اور رب نے اپنی رحمت محسنین کے قریب رکھ دی ہے. اب ہم مدینے کی طرف جب نگاہ جاتی ہے توجہ جاتی ہے بندہ مچل جاتا ہے یہ تڑپ جاتا ہے کہ یار کہیں ایسا ہو ہوا کا جھونکا آئے مجھے بھی اٹھائے مدینے کی گلیوں میں پھینک دے ساری زندگی وہیں پہ گزار دو. کون سی چیز ہے؟ شاعر کہتا ہے نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے ان کے
ایک چور ہے، اب اس نے ایکٹنگ کی، ہمارے یہاں بھی ایکٹر ہے نا، جی ایکٹنگ کی کہ میں تے پلو جی آدمی ہے، پٹھے پٹھے واسطے آیا ہوں، پنجابی میں کہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، جس کام کے لیے آیا بتاؤ۔ اب اس نے کہا کہ یہ بات کرنے والے کہیں غوث اعظم نہ ہو، عبد القادر جیلانی نہ ہو، جنہوں نے میرے چہرے پہ، میرے ماتھے پہ نظر ڈال کے میری وہ جو دل میں خلش ہے اس کو پہچان لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا تھا کہ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے ماتھے پہ دیکھتے اس کے اندر کا حال جان لیتے، اور پھر کیا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بتا کس لیے آیا تھا۔ اب اس نے کہا کہ لگتا ہے مجھے کہ یہ عبد القادر جیلانی ہے، یہ محبوب سبحانی ہے، یہ قندیل نورانی ہے، یہ وہ ہے جن کے کہنے سے مردے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ارے میں تو زندہ ہوں۔ اس نے سوچا اب یہ بھی چور ہے، اور اس سے پہلے بھی چور بڑے سارے، وہ آپ نے ایک مشہور واقعہ سنا ہوگا، چور والا جو آیا آپ کا جھولا اٹھا کے لے گیا، آپ کا وہ لباس اٹھا کے لے گیا، یہ وہ نہیں ہے، یہ اور ہے۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے جو بچپن میں حضور سید غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے جیلان سے مجھے بغداد میں بھیجا نا، بے شک، تو فرماتے ہیں کہ میں جس قافلے میں تھا اس قافلے سارے کو چوروں نے لوٹ لیا۔ میرے پاس ایک چور آیا، اس نے کہا بچے تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، میرے پاس 40 دینار ہے۔ اب ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، اب وہ سارے پکڑ کے اسے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار کے پاس جب لے کے گئے اس نے کہا بتا کہاں ہے؟ اس نے کہا اس جھولے میں سیے ہوئے۔ اچھا نکالو بھائی، نکالنے لگے۔ ٹھہر جاؤ بیٹے، تجھے پتا تو ہے نا ہم نے چھین لینے ہیں، پھر بھی تو نے کیوں کہا؟ آپ فرماتے ہیں میری ماں نے کہا تھا کہ کہیں جھوٹ نہیں بولنا۔ اب دیکھیں نا، جس کے باپ ابو صالح جنگی دوست ہو اور جن کی والدہ وہ ہو جس نے کبھی غیر محرم کو دیکھا ہی نہ ہو، اور جس پہ کسی غیر محرم کی نظر ہی نہ پڑی ہو، جس کے پاؤں چل کے گناہ کی طرف گئے ہی نہ ہو، جس کے ہاتھ برائی کی طرف بڑھے ہی نہ ہو، اب وہ جب ماں ہو تو پھر گھٹی میں سچائی ہوگی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کی بات ہوگی۔ اب دیکھو اس نے کہا اچھا یہ تو بچہ ہو کے ماں کی بات کو اتنا مانتا ہے، میری تو عمر گزر گئی تو 70 ماؤں سے بڑھ کے مجھے پیار کرنے والا ہے، میں نے کبھی اس کی نہیں مانی۔ مجھے اپنے ہاتھوں پہ تائب کر، آج میں تیرے ہاتھوں پہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں چوروں کے ساتھ مل کے چوریاں نہیں کروں گا، مسجد میں بیٹھ کے رب کی عبادت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ چور آیا، اس نے کہا حضور، سمجھ گیا کہ حضور غوث اعظم ہے، کہتا یا عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، یا عبد القادر جیلانی مجھ پہ نظر رحمت فرمائے، مجھ پہ کرم فرمائے، اور قدموں میں گر گیا۔ جب سمجھ گیا نا کہ غوث اعظم ہے، قدموں میں گر گیا۔ آپ نے فرمایا بتا کیا چاہتا ہے؟ کہا حضور نظر کرم کرے۔ اللہ اللہ اللہ، آپ نے فرمایا جا تجھے میں نے کتب بنا دیا، سبحان اللہ، جا تجھے میں نے کتب بنا، کتب بنا دیا۔ یہ وہ غوث اعظم ہے جو کسی پہ نظر ڈالے تو اس کی کایا پلٹ جاتی ہے، زندگی پلٹ جاتی ہے۔ ایسے نہیں ہم کہتے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔